بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میر اسلم رند۔ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل اولاد پہ اور صحابہ کرام پہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ایجوکیشن۔ گزارش یہ ہے کہ بلوچستان میں دوسروں صوبوں کی نسبت ایجوکیشن بہت زیادہ پور ہے، بہت زیادہ اتنا اچھا نہیں ہے جسے اچھا کہا جائے، چونکہ ہمارے بچے جب یہاں سے ایف ایس سی کرتے ہیں، دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں، ان کا وہ معیار نہیں ہے جو دوسرے صوبوں کا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے وہاں پہ بہت کافی ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے پرائمری ایجوکیشن کو اس معیار پر پہنچائیں، تاکہ ہائی میں جب وہ بچہ جائے تو اس بچے کا معیار ایسا ہو کہ وہ ہائی اسکول کو کور کرے۔ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ بس ہمارا ایک نعرہ تھا، ہر بچہ اسکول میں۔ ہم نے آج تک یہ نعرہ نہیں مارا کہ ہر ٹیچر اسکول میں۔ ہم بچے کو تو اسکول پہنچاتے ہیں، لیکن ٹیچر جو ہے نا اسکول میں نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئٹہ شہر میں، بلوچستان میں زیادہ تر لوگوں نے اپنے کیا بولتے ہیں مہمان خانوں کو اور وہ سرکار کو جگہ دی تھی۔ جب سرکار نے اسکول بنایا تو انہوں نے وہاں پہ بکریاں باندھی، اپنا مہمان خانہ استعمال کرتے ہیں۔ تو سرکار کو اس بارے میں ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ہم اپنے سب سے پہلے پرائمری اسکول کے معیار کو بلند رکھیں اور کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر اسکول میں اچھے اساتذہ کرام کا انتخاب کریں، ان کے ہیڈ ماسٹر پڑھے لکھے ہوں، معیاری ہو۔ ہمارے یہاں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ہم یونینز لیڈر جو ہے نا وہ اسکولوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہیڈ ماسٹر بنیں۔ بالکل بننا چاہیے، اگر وہ کوالیفائیڈ ہے، قابل ہے، اس میں اہلیت ہے، تو سب سے پہلا حق اسی کا ہے۔ لیکن اس کو ایک چیز کی پابندی کرنی ہوگی، اسکول کے ٹائم پہ، اسکول کا جو وقت ہے اس وقت اس کو اسکول سے بالکل نہیں نکلنا چاہیے، اس کو اسکول کو وقت دینا چاہیے۔ جب ہیڈ ماسٹر اسکول میں ہوگا تو نیچے دوسرے ٹیچر خود ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اور ہمارے یہاں چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑے بچوں کو بھی داخل کیا جاتا ہے، ان کے نہ قد کو دیکھا جاتا ہے، نہ عمر کو دیکھا جاتا ہے۔ یا تو ایسا ہے بے شک آپ داخل کریں، لیکن ان بچوں کے لیے جن کی عمریں زیادہ ہیں ان کے لیے علیحدہ کلاس کا انتخاب کیا جائے۔ چونکہ میں 10 سال ناظم بھی رہا ہوں، اور ان 10 سالوں کے دوران 2001 سے 9-10 تک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر میں تھا، اور میں اس کمیٹی کا جو ہے چیئرمین بھی رہا ہوں۔ میں نے جو جا کے اسکولوں میں دیکھا ہے، آپ یقین کریں کہ بہت برا حال ہے۔ جتنے اچھے اساتذہ کرام ہیں سرکاری اسکولوں کے، اتنے پرائیویٹ اسکولوں کے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کے ذہن میں عوام کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو نجی اسکولوں میں داخلہ دلانا چاہیے، سرکاری اسکولوں میں وہ جانا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم نے وہ ماحول عوام کو پرووائڈ نہیں کیا جس سے عوام کا اعتماد بحال ہو۔ ہمیں یہ چاہیے، ہماری سرکار کو یا ہمارے منسٹر ایجوکیشن کو، سیکرٹری ایجوکیشن کو، کہ وہ اس پر کام کریں۔ صرف دفتر میں بیٹھ کے احکامات جاری کرنا ہے، میٹنگز کرنا ہے، یہ اس سے حالات کبھی بدلی نہیں ہوں گے۔ حالات اس ٹائم بدلی ہوں گے جب سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، جب سیکرٹری صاحب اور جو اعلیٰ ایجوکیشن کے جو ہے عہدیدار ہیں ان کو صحیح موقع مہیا کیا جائے، وہ اپنی مرضی سے اچھے اصلاحات کے لیے کوشش کریں، اچھے اسکولوں میں پرنسپل لے کر آئیں۔ اور اسکولوں کو صرف بلڈنگ سے جو ہے نا اسکول نہیں بنتا ہے، تعلیم معیار سے اسکول بنتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بلوچستان میں سرکار نے ایجوکیشن کے لیے کافی زیادہ فنڈ مہیا کیے ہیں، لیکن اگر معیار اچھا نہیں ہوگا اس فنڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے ہمیشہ کہتے تھے کہ جو ہے آپ مکان بناتے ہیں، اس کو گھر بنانے میں 50 سال لگتے ہیں۔ مکان تو ہر شخص بناتا ہے، لیکن مکان اس وقت خوبصورت لگتا ہے جب وہ گھر بنے۔ اسکول کی بلڈنگ اس ٹائم جو ہے اس کا معیار اچھا ہوگا جب اسکول کے تعلیمی معیار اچھا ہوگا۔
یہ جو گورنمنٹ کروڑوں اربوں روپے سالانہ تنخواہوں کی مد میں دیتے ہیں، وہ بے روزگاری کم کرنے کے لیے نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمارے آئین کا ایک منشور کا حصہ ہے یہ کہ ہم صحت اور تعلیم یہ عوام کو مفت فراہم کریں گے۔ اسی آئین کے حصے کے مطابق، آرٹیکل کے مطابق حکومت یہ اقدامات اٹھاتی ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ ایک کیا کہتے ہیں بے روزگار کے طور پر اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ موجودہ ہمارے جو سیکٹری ایجوکیشن آئے ہیں، میں ان کو ذاتی طور بھی پہچانتا ہوں، وہ محنتی ہیں، اور جس محکمے بھی گئے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور وہ اصلاحات بھی لائے ہیں۔ مجھے ان سے امید ہے کہ وہ میری اس التجا کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پر کام کریں گے اور اس پر ایکشن بھی لیں گے، چونکہ وہ بولڈ فیصلے لینے والے انسان ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور ان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بورڈ آفس کا بہت زیادہ معیار اس ٹائم پر گر چکا ہے، لوگوں کی بہت زیادہ شکایتیں ہیں، لوگ بہت زیادہ بورڈ آفس کے معیار سے اور کارکردگی سے مایوس ہیں۔ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یہ تو ان کا تجربہ ہے یا اعلیٰ افسران ہیں، وہ لوگ اس بارے میں کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں، لیکن شہر میں یہ سر عام ہے، عوام کے زبان پہ سر عام ہے۔ جن اسکولوں میں خاص طور پر امتحانات ہوتے ہیں اور جو بڑے اسکولوں کے ایگزامز ہوتے ہیں، ان کے سننے میں آئے کہ سینٹر بھی بکتا ہے اور نگراں بھی بکتا ہے، سپریڈنٹ بھی بکتا ہے، اور وہ جو اس اسکول کا جو پی این ہے وہ بھی فی پیپر 1000 روپے لیتا ہے۔ تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم ترقی کر رہے ہیں، زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ ہم کوالٹی کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں، ہم کوانٹیٹی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایسے صنعتوں کا کیا فائدہ، ایسے ایگزام کا کیا فائدہ ہے جس کا معیار اچھا نہیں ہو؟ انہی بچوں نے ہمارے دوسروں صوبوں میں جا کر ایف ایس سی کے بعد داخلہ لینا ہے، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، جہاں پہ ان کا کوٹا ہوتا ہے۔ بلوچستان کا کوٹا ہے۔ اگر پرائمری اسکولوں سے معیار اچھا ہوگا، ہائی میں اچھا ہوگا، تو کالج میں خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ اور موجودہ دور میں تو اسکولوں میں ہائر ایجوکیشن نے کوئی ایسی پالیسیاں بنائی ہیں کہ ایف ایس سی تک اسکولوں میں ہی اساتذہ کرام رکھے ہیں۔ تو ہمیں سب مل کر اس معیار تعلیم کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ صرف اسکولوں میں اس لیے جاتے ہیں کہاں پہ تھڑا بنانا ہے، کہاں پہ ٹفٹیل لگانا ہے، کہاں پہ جو ہے نا بلڈنگ بنانی ہے، لیکن کبھی اسکولوں میں جا کر نہیں پوچھا کہ ان اسکولوں کا تعلیمی معیار کیا ہے۔ یہ جو ہم ہر اسکول میں کروڑوں روپے ماہانہ خرچ کر رہے ہیں، اساتذہ کرام کو تنخواہیں مل رہی ہیں، آیا اس کا پروگرس اچھا ہے، پور ہے؟ اس ایک اسکول میں ہر اسکول کا اپنا معیار ہوگا، کہیں رزلٹ 80% ہوگا، کہیں 60% ہوگا، کہیں 40% ہوگا۔ یہ ہر اسکول کے اپنے سربراہ پر میسر ہے۔ جس اسکول کا جو ہے نا معیار اچھا ہے، تعلیمی معیار اچھا ہے، وہاں پہ لوگوں کو صحیح ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور جن اسکولوں کا معیار سلو ہے، پور ہے اور رزلٹ اچھا نہیں ہے، ان کے سربراہان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اور ایک اور پوائنٹ جو میرے سوچ میں ہے، یا میں اکثر اس بارے میں سوچتا ہوں کہ کئی اسکولوں میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جس نے سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہوتا ہے، ایم فل کیا ہوتا ہے، کئیوں نے تو پی ایچ ڈی کی ہے، ان کی تنخواہیں بھی ماشاءاللہ آج سے مجھے یاد ہے 10 سال پہلے 1.5-2 لاکھ روپے تھی، ابھی تو شاید 2.5 لاکھ روپے سے بھی اباؤ ہے۔ جن اسکولوں میں وہ پڑھاتے ہیں، جس مضمون کو وہ پڑھاتے ہیں، ان اسکولوں میں طالب علم کا معیار کیا ہے، اس کا رزلٹ کا معیار کیا ہے، یہ باتیں ضرور چیک ہونی چاہیے۔ میرا آج کا جو ویلاگ ہے یہ کسی پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف اس لیے ہے کہ یہ آنے والے بچے ہماری نسلیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، انہی اساتذہ کرام کے بچے ہیں، بلوچستان کے بچے ہیں۔ ہمیں جو ہے نا سب کو مل کر اس کے لیے ایک ایسا کردار ادا کرنا چاہیے جو ہر شخص یہ سوچے یار میں اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کراؤں۔ اس لیے کہ آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں نا، کبھی کسی سے اگر پوچھے تو یار یہ کرپشن کیوں زیادہ ہے، کہتے ہیں یار ہمارے بچوں کو تعلیم اور صحت فری دلا دو،
ہمیں اور کوئی غم ہی نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ خرچہ آج کل پرائیویٹ اسکولوں کا اور صحت کا ہے۔ اگر یہ سرکار صحیح مہیا کر لے یا سرکار تھوڑی دلچسپی لے لے تو لوگ پاگل تو نہیں ہے 20 سے 25 ہزار روپیہ پرائیویٹ اسکولوں میں فیسیں دیں۔ چونکہ جتنا بھی آپ سروے کرے پرائیویٹ اسکولوں کے جو پڑھانے والے ہیں، شاید نادر کسی اسکول میں کوئی ماسٹر ہوگا، وہ نارمل ایف ایس سی یا بی ایس سی ہیں، اور سرکاری اسکولوں میں ہر ٹیچر جو ہے ایس ایس ٹی جو ہے اس نے ماسٹر کی ہے، ایم ایڈ کی ہے، بی ایڈ کی ہے، اس کا 20-30 سالہ تجربہ ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ اپنے سرکاری ٹیچروں پر امید ہے کہ اگر یہ تھوڑے سے محنت کریں، ایک سسٹم کو بنائیں، تو یہ خود بخود معیار تعلیم بلند ہو سکتا ہے۔ آخر میں مجھے اپنے بلوچستان ایجوکیشن یونین والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بالکل اپنے اساتذہ کرام کے لیے اسٹینڈ لے، احتجاج کرے، ان کے جائز مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ہر اقدامات کریں۔ ہم بھی ان کی حمایت کریں گے، لیکن خدا را اسکولوں میں جو ہے حاضری کو یقینی بنائیں تاکہ آنے والے نسلوں کا جو ہے مستقبل روشن رہے۔ جو تعلیم آج کل ہم دے رہے ہیں، اس تعلیم سے تو نہ ہی دینا چاہے۔ بہت شکریہ۔